آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی درود صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد، یا درود ابراہیمی، یا جو بھی درود یا میں امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں وہ لکھ کے رکھ لیجئے. یعنی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر درود شریف اپنے پاس رکھ لیجئے. جب تک وہ اچھا آپ اپنے پاس نہ رکھ سکیں، آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے، خلاصہ کلام یہ کہ آپ لکھیں اپنے ہاتھ سے. یہ نہیں کہ کسی اور سے لکھوائیں کہ ذرا میرے لیے لکھ دو، نہ، آپ لکھیں. اور لکھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. تو جب تک یہ لکھا ہوا درود رہے گا، مسلسل فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پہلے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ حدیث سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. الحدیث رواہ الطبرانی کذا فی الترغیب کذا فی کنز العمال. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. یہ حدیث طبرانی میں ہے اور میری کتاب گلدستہ مغفرت صفحہ 170 پر بھی ہے. اب اس کی تشریح مختصر سن لیجئے. حدیث کا جو درجہ ہو وہ تو محدثین کے یہاں وہ بات الگ ہے، لیکن فضائل میں یہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کوئی بھی درود اپنے پاس لکھ کر آپ رکھ دیجئے. کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تفسیر لکھیں یا کوئی کتاب لکھیں یا بکھرے موتی لکھیں اس میں درود شریف آئے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ اونچا درجہ ہے کوئی کتاب لکھے وہ، لیکن ہر آدمی ہر عورت کتاب نہیں لکھ سکتے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی درود صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد، یا درود ابراہیمی، یا جو بھی درود یا میں امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں وہ لکھ کے رکھ لیجئے. یعنی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر درود شریف اپنے پاس رکھ لیجئے. جب تک وہ اچھا آپ اپنے پاس نہ رکھ سکیں، آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے، خلاصہ کلام یہ کہ آپ لکھیں اپنے ہاتھ سے. یہ نہیں کہ کسی اور سے لکھوائیں کہ ذرا میرے لیے لکھ دو، نہ، آپ لکھیں. اور لکھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. تو جب تک یہ لکھا ہوا درود رہے گا، مسلسل فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمارے مصنفین یا علماء کتابیں لکھتے ہیں تو سواد جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو تو یہ سواد لکھنا یہ ادب کے خلاف ہے. پورا درود لکھنا چاہیے، پورا درود ہی آدمی کو لکھنا چاہیے. اس میں جو ہے عزت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. کہ جہاں میں نے اپنی کتابوں کا تو معمول بنا رکھا ہے، لیکن بعد میں جو لوگ تباہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ صفحات زیادہ نہ ہو اس وجہ سے وہ سواد لکھتے تھے. وہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ میں نے اپنی ساری کتابوں میں جتنے بھی چھاپنے والے ہیں سب سے کہہ دیا بھی میں جیسا درود لکھوں اس طریقے سے درود لکھو. آپ قرآن شریف کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں یا کوئی تشریح، ابھی ہماری کتاب آ رہی ہے قرآن شریف کی یعنی منتخب آیات کی کہ بھی یہ آیت کا ترجمہ تشریح، یہ آیت کا ترجمہ تشریح، تو اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا پورا درود، تو یہ پورا درود شریف لکھنے کا اہتمام کریں. جو بھی ہمارے مصنفین ہوں، علماء ہوں، ان سے میری درخواست ہے کہ جب بھی اپنی کتاب لکھیں، کوئی بھی کتاب لکھے، کہ تورات میں لکھا ہے کہ اس امت کے علماء کتابیں بہت لکھیں گے، تو پورا درود جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا
پورا نام، یہ نہیں کہ محمد پھر سواد پھر حضرت محمد پھر سواد، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی لکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف تو پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ اچھا تو یہ ہے کہ یہی درود شریف لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجیے آپ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ مسجد سبحان کو قبول فرما، ان کے اسکولوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما، جتنے مرد جمع ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں مسجد سبحان میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اس میں جوان عبادت گزار بھی ہے، اس میں اللہ بوڑھے بھی ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بچیاں بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اسلام میں کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، پورے بنگلور والوں کو قبول فرما۔